نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ اس کو روشن کرے واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ چھا جائے اس پہ والسماء وما بناها اور آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا والارض وما طحاها اور زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا ونفس وما سواها اور نفس کی اور جس نے اس کو درست بنایا فألهمها فجورها وتقواها پس اسے الہام کیا سکھایا برائی اس کی اور تقوی اس کا قد افلح من زکاها یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا وقد خاب من دساها اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے اسے گندا کیا کذبت ثمود بطغواها جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ اذ انبعث اشقاها جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سب سے بڑا بدبخت فقال لهم رسول اللہ پس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے ناقۃ اللہ وسقیاها اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی پانی کی باری ہے فکذبوه فعقروها پس جھٹلایا انہوں نے اس کو پس اس کی کونچیں کاٹ ڈالی فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها پس برسایا ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پس انہیں برابر کر دیا ولا يخاف عقباها اور وہ ڈرتا نہیں ان کے انجام سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الشمس آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورۃ البلد کی آخری آیات ہم نے پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب، ایمان اور صبر
اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور رحم کرنے کی تلقین کرنے کا درس دیا، اور پھر انجام بتایا کہ ان لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی گواہیاں دی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جوڑا جوڑا بھی ہیں، متضاد بھی ہیں، جیسے دن رات اور صبح و شام، ایسے ہی نیکی اور بدی۔ فرمایا جیسے یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کو بھی تمہارے سامنے رکھے۔ جس آدمی نے نیکی کو اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کیا برائیوں کے ساتھ وہ ناکام ہو گیا۔ مثال کے طور پہ قوم سمود کا مختصر تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ والشمس وضحاها، وہ قسمیہ ہے، قسم ہے سورج کی، اور قسم بطور گواہی کے، یعنی سورج گواہ ہے۔ وضحاها، ضحا چاشت کے وقت کو بھی کہتے ہیں، جیسے چاشت کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا انک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، تضحیٰ کا معنی دھوپ، تو ضحیٰ کا معنی دھوپ بھی ہے، اور چاشت کا وقت یعنی صبح کے وقت کی دھوپ، صبح کے وقت کی دھوپ۔ والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ قرآن مجید کی آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تلاوت۔ تلاوت کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک آیت پوری ہوتی ہے، پیچھے دوسری آیت آ رہی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، پیچھے اگلی آیت آ رہی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آیات آ رہی ہیں، تو ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ تو والقمر اذا تلاہا، سورج غروب ہوا، پیچھے چاند طلوع ہو گیا۔ یہ اشارہ ہے کہ ایک حالت کے بعد فوراً دوسری حالت کی طرف، موت آئی، قبر کی زندگی شروع ہوئی، وہ ختم ہوئی، حشر کی زندگی شروع ہو گئی۔ تو ایسے ہی جیسے سورج غروب ہوا تو فوراً پیچھے کیا آ گیا؟ چاند آ گیا۔ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ سورج اس دن کو روشن کر دے۔ جب سورج آتا ہے تو پوری دنیا گویا کہ جگمگا اٹھتی ہے، ایسے ہی ایمان سے سینہ جگمگا اٹھتا ہے، ایسے ہی جنت سے جنتی خوش ہو جائے گا۔ اور واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی، جب وہ چھا جائے اس پہ، ہر چیز پر یا سورج کی روشنی پر جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ظلمت اور اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی کمبل اور چادر اوڑھ لے تو چھپ جاتا ہے، ایسے ہی ہر چیز کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے رات ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے اور سیاہ کر دیتی ہے، برائیاں بھی انسان کے دل اور سینے کو سیاہ اور برباد کر دیتی ہیں، اور اس کی ارادوں اور اچھائیوں پر جب برائی غالب ہو جائے تو ایسی ہی چھا جاتی ہے جیسے دن کی ہر چیز پر رات چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور جس نے اس کو بنایا۔ اس سے مراد پھر اللہ تعالیٰ ہے۔ وما بناہا، یا جو کچھ آسمان میں بنایا گیا، اس سے مراد آسمان کی ساری چیزیں، دونوں معنی درست ہیں۔ آسمان کی قسم اور آسمان کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان ساری چیزوں کی قسم، یا آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاہا، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ بچھی ہوئی اور پھیلی ہوئی ان کی قسم، یا جس نے زمین کو بچھایا اور پھیلایا ہے اس ذات کی قسم۔ آسمان میں بلندی ہے اور زمین میں پستی ہے، ایسے ہی نیکی میں اور جنت میں بلندی ہے، اور گناہ اور برائی میں کیا ہے؟ پستی اور ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے محفوظ فرمائے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کسی چیز کا بھی ذات، اور پھر سوا، اس کا تسویہ یعنی اس کو ٹھیک برابر بنانا۔
جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، اعضاء کو ایک متوازن وجود عطا فرمایا۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے اعضاء ہیں، کان ہیں تو ایک تناسب میں رکھا ہے، ایک کان لٹکا ہوا ہوتا اور دوسرا چھوٹا سا ہوتا تو کتنا عجیب و غریب لگتا۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے برابر میں رکھی ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ نے اس کے حساب میں، یا اسی طرح انسان کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ایک تناسب میں وجود عطا کیا۔ تو یہ وجود عطا کرنے والا کون ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو اور اس کی برابری کو بھی اس بات پر گواہ اور دلیل کے پیش کیا ہے کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے جس کو بنائے، اور جب چاہے جیسا چاہے اس کو مٹا کر دوبارہ اٹھائے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ان میں ایک ایک بات پہ غور کرو تو اللہ کی قدرت بھی دکھائی دیتی ہے اور اللہ کی طاقت بھی دکھائی دیتی ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ موت بھی دے سکتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جو اللہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کہتے ہیں دل میں بات ڈالنے کو۔ دیکھو اگر دل میں اچھی بات آ جائے اس کو کہتے ہیں الہام، کیا کہتے ہیں جی؟ اور بری بات ہے اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ الہام اللہ کی طرف سے فرشتہ ڈالتا ہے، وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، اور اگر نبی کے دل میں بات آئے تو اس کو وہی کہتے ہیں۔ ہوتی یہ ساری وہی باتیں جو دل میں ڈالی جاتی ہیں، اچھی بات ہے تو الہام کہتے ہیں، بری بات ہے تو وسوسہ، اور نبی کے دل میں آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا، اور وہاں پر بھی وہی سے مراد الہام ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تو انہیں اپنا چھتا بنانا ہے، اور آگے شہد کی ساری ترتیب سکھائی۔ تو یہ دل میں بات ڈالنے کو الہام کہتے ہیں، اور اسی کو وہاں پہ وہی کہہ دیا گیا کیونکہ وہ بھی دل میں ہی بات ڈالنے کو کہا جاتا ہے، اور فرشتے کے ذریعے جو وہی آتی ہے وہ صرف انبیاء پہ آتی ہے۔ بہرحال فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا برائی بھی اور تقوی بھی۔ ایک انسان چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ جب ظلم کرتا ہے اسے یہ محسوس اندر سے ضرور ہوتا ہے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جو نفس اندر سے ملامت کرتا ہے نا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں کروں، پھر وہ کہتا ہے جان دے اس میں نے کرنا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چھین رہا ہوں، میں یہ اپنی محنت مزدوری کی کمائی نہیں لے رہا، میں اس سے غصب کر رہا ہوں۔ تو یہ جو بات دل میں آتی ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، میں غصب کر رہا ہوں، یہ بات کس نے دل میں ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایسے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، وہ شام کو جب پیسے لیتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے اور یہ میں اس کی مزدوری لے رہا ہوں، وہ ہے تقوی۔ اور جو ظلم سے چھین کر لیتا ہے وہ ہے فجور۔ اللہ تعالیٰ نے فجور بھی دل میں بات ڈال دی ہے، سمجھا دی ہے کہ یہ جناب ظلم کا پیسہ ہے، یہ ظلم کی چیز ہے یا غلط کام ہے، اور اچھے کام اور حلال کی برکت بھی اللہ نے سمجھا دی ہے۔ تو یہ سمجھانے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ، جس نے رات دن بنائی، جس نے سورج اور اندھیرے بنائے، جس نے صبح و شام بنائی، اسی نے تقوی اور یہ برائی بھی سمجھا دی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب اللہ نے دونوں باتیں سمجھا دی ہیں، دونوں راستے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب جس نے خیر کو دیکھا اور اپنے نفس کو خیر کی طرف لے کر گیا، نفس کو برائی سے بچا لیا، تزکیہ کر لیا، پاکیزگی کر لی، وہ بندہ کیا ہو گیا جی؟ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ کامیاب۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اس کو گندا کر دیا۔
کبھی گناہ، کبھی جھوٹ، کبھی کفر، کبھی منافقت، کبھی شرک، کبھی کیا کر کر کے نفس کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو جس آدمی نے اپنا نفس گندا کیا وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا، اور جس نے ستھرا کیا، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں کامیاب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بربادی کی ایک مثال، کذبت ثمود بطغواہا، جیسا کہ قوم سمود نے چھٹلایا اپنی سرکشی کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی بیچاروں کو، یہ بات نہیں، ضد میں اور سرکشی اور بغاوت میں آئے اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو چھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بدبخت، ایک ہوتا ہے شقی، ایک ہے اشقا، جیسے ایک ہے نا متقی اور ایک ہے اتقا۔ شقی کا معنی بدبخت، اشقا کا معنی بڑا بدبخت، متقی تقوی والا اور اتقا بڑا تقوی والا۔ تو اشقا بڑا بدبخت، بھائی بدبخت تو وہ ساری قوم ہی تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن بڑا بدبخت وہ تھا جس نے پہلے وہ کام کیا جس کی وجہ سے سب پہ عذاب آیا، وہ سب سے بڑا بدبخت۔ اللہ نے فرمایا اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بدبخت۔ وہ بدبخت کون تھا؟ جس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، وہ اونٹنی جو معجزے کے طور پہ صالح علیہ السلام کو عطا ہوئی اور ان کی قوم کو عطا ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے مویشی پیے گی، یہ جہاں سے مرضی چارہ کھائے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ اب وہ جناب پانی پیتی ٹھیک ٹھاک، اور جس پہ فصل میں جاتی فصل کھاتی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ اس بدبخت نے اس کے پاؤں پر تلوار ماری اور اس کی کونچیں اور پاؤں کاٹ ڈالے، اس کے بعد پوری قوم پر عذاب آیا۔ تھی تو ساری قوم ہی بدبخت، کیونکہ سب اس اونٹنی کو مارنا ہی چاہتے تھے، سب کے مشورے سے یہ کام ہوا تھا، لیکن بڑا بدبخت وہ ہے جس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے میں پہل کی ہے۔ تو اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ، تو ان کے لیے اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی کی باری ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی کا خیال کرو اور اس کے پانی کی باری کا خیال کرو۔ لیکن فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا اس کو، فعقروہا، پس کونچیں کاٹ ڈالی۔ یہ پاؤں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے دو بنے ہوتے ہیں اونٹ کے، اس کو کونچے کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس نے تلوار ماری اور پاؤں الگ کر دیے، اور پھر وہ تڑپی اور یوں خون بہتا رہا اور تڑپ تڑپ کر بیچاری مر گئی۔ اس کے بعد اللہ نے پوری قوم پر عذاب بھیجا، جو پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اذ انبعث اشقاہا فکذبوہ فعقروہا، بس جھٹلایا اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پس برسایا یعنی کوڑا برسایا ان پر ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا کوڑا برسا، فسواہا، ان کو برابر کر دیا، یعنی ملیا میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو انجام کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑے بڑے ملک جو ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں، وہ کسی پر حملہ تو کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے جیسے انڈیا کے ساتھ ہوئے، سوچتا کچھ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور پھر خود منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بے شک طاقتور سمجھتے ہو، پھر بھی ڈرتے ہیں، دل میں خدشہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر انہوں نے ہمارے ساتھ حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں رب جب کسی کو تباہ برباد کرتا ہے، اللہ جب کسی پر عذاب بھیجتا ہے، ولا یخاف عقباہا، رب کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ ساری کائنات مل جائے، رب کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ سورج کی پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ روشن کر دے اس کو، واللیل اذا یغشاہا،
اور رات کی جب وہ چھا جائے اس پہ، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا، ونفس وما سواها، اور نفس کی اور جس نے اس کو درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کو اس کی برائی اور تقوی۔ قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے پاک کیا اس کو، وقد خاب من دساها، اور یقیناً برباد ہوا جس نے گندا کیا اسے۔ کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سب سے بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ، پس ان کے لیے کہا اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری ہے، فکذبوا فعقروها، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، پس پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، پس برسایا ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پس انہیں برابر کر دیا، ولا یخاف عقباها، اور وہ خوف نہیں کرتا انجام سے۔